الدین اویسی کے سیاست کو نفرت والی سیاست کہنے والے خود آپ کہاں بیٹھے ہیں یہ تو اندازہ لگائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ یہ بات تو بخوبی جانتے ہیں کہ مولانا محمود مدنی صاحب نے ابھی حال ہی میں ایک بیان جاری کیا ہے کہ جس بات کو لے کر کے دیش کے سارے علماء اور سارے دانش مند عقل مند لوگ بڑے پریشان ہیں، اور مولانا محمود مدنی کی اس بات پر منہ توڑ جواب مولانا کو دے رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو جاری ہوا جو کہ اسد الدین اویسی صاحب کے خلاف تھا، محمود مدنی صاحب کا، تو دیش کے سارے علماء اور سارے لوگ منہ توڑ جواب دے رہے ہیں مولانا محمود مدنی صاحب کو۔ آئیے ہم ایک ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں، جو کہ آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں جو کہ ہمیں دریافت ہوئی ہے سیدھی بات ٹی وی پر سے، کہ جس میں مولانا انصار عزیز ندوی نے کہا ہے کہ میرے اس پیغام کو، میری اس ویڈیو کو محمود مدنی صاحب کے کانوں تک پہنچایا جائے اور پہنچانے میں مدد کی جائے۔ بڑے اچھے انداز میں، دو ٹوک انداز میں مولانا محمود مدنی صاحب کو جواب دیا ہے مولانا انصار عزیز ندوی نے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ پھر آخر میں ہم کچھ باتوں پر چرچا کریں گے، اس لیے سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ ہمارے مولانا محمود مدنی صاحب کی ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہی ہے، اور اتنی گالیاں پڑ رہی ہیں سوشل میڈیا میں ان کے بیان پر کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کسی نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے سوالات کیے ہیں ان سے، اور پوچھا ہے کہ سی اے یا NRC اور ٹرپل طلاق کے موقع پر مسلمانوں کے خلاف فیصلے لیے جا رہے تھے تو آپ کہاں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین کی جا رہی تھی، شان رسالت میں توہین کی جا رہی تھی، آپ کی زبان کو تالا لگ گیا تھا۔ جو مسلم نوجوانوں کی لنچنگ کی جاتی ہے، بھیڑ ان کو مارتی ہے، تو آپ کہاں چلے گئے تھے؟ Where do you stand on the mob lynching of Muslim youth؟ کسی نے لکھا مدرساز اینڈ ماسک آر بینگ ڈیمولشڈ، ویئر ڈو یو لیو؟ مدرسے گرائے جا رہے ہیں، مساجد پر نشانہ سادھا جا رہا ہے، آپ کہاں رہتے ہیں اس وقت میں؟ اخلاق کا، پہلوکان کا، تبریز کا، ناصر کا، جنید کا ہندوتوا درندوں نے مار مار کر کے جان لے لی، کہاں تھے آپ اس وقت؟ بابری کے موقع پر، گیان واپی کے مسجد کے موقع پر کہاں تھے آپ؟ کسی نے لکھا کہ اے سی چلنے والے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کے صبح سے شام تک مسلمانوں کے خلاف نفرت کرنے والے کے سامنے بیٹھ کر کے اس کے خلاف غیبت کرنے والے اسد الدین اویسی کے سیاست کو نفرت والی سیاست کہنے والے خود آپ کہاں بیٹھے ہیں یہ تو اندازہ لگائیں، یہ کہتے ہوئے لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا ہے۔ کسی نے لکھا کہ آپ اگر اپنی قوم کا بھلا نہیں کر سکتے تو کوئی بھلا کر رہا ہے تو اس کو بھلا کرنے دیں، اس کا اگر آپ سپورٹ نہیں کر سکتے تو کم سے کم خاموش ہی رہیں۔ صبح سے شام تک نفرت پھیلانے والے چینلوں میں جا کر کے خود تالیاں بٹورنے کے لیے ان کی چاپلوسی کرنا چھوڑ دیں، یہ اس وقت سوشل میڈیا میں ان کی اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا جا رہا ہے۔ یہ بات پہنچائیں مولانا محترم تک، شاید ان کو معلوم نہیں ہے، معلوم ہوں گے تو بھی شاید وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے پیچھے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جمعیت کے نام پر جو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ جمعیت نے اپنی تاریخ میں بہت اچھے کام کیے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے اخلاص کا نتیجہ ہے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ اس پر کیچڑ نہ اچھالا جائے، خود اپنی ہی بیانوں سے جمعیت کو لوگوں سے اور مسلمانوں سے دور نہ کیا جائے، یہ کہتے ہوئے کئی لوگوں نے سوشل میڈیا میں ان کی اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے تبصرے کر رہے ہیں۔ کوئی اس بات کو مولانا تک پہنچائے۔ ٹویٹر میں کل سے جب سے شام سے ویڈیو وائرل ہو رہی ہے
جس میں ایک نفرتی چنٹو جو صبح سے شام تک مسلمانوں کے خلاف بکواس کرتا رہتا ہے، اس چینل کو اور اس شخص کو انٹرویو دیتے ہوئے اسدالدین اویسی کے پالیٹکس کو نشانے پر لیتے ہوئے جو ہے خود کو جو ہے پورے مسلمانوں کا ٹھیکیدار بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے لوگوں نے تبصرہ کرتے ہوئے پھر گالیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ اس لیے مولانا محترم سے کوئی کہیں کہ جب آپ جائیں تو تیاری کے ساتھ جائیں۔ کسی نے انڈیا ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو کو بھی کچھ جہاں پر وہ ٹال مٹول کے ساتھ جوابات دے رہے ہیں اور کھلم کھلا کسی بات پر اپنا اسٹینڈ نہیں رکھ رہے ہیں، اس کو لے کر کے بھی مذاق اڑانے کی کوشش کی ہے مولانا کو۔ اور کسی نے لکھا کہ مولانا کو وہی چینلز ملتے ہیں انٹرویو دینے کے لیے جو مسلمانوں کے مخالف ہیں۔ کبھی ان سے چھوٹے موٹے چینل والے کوئی سوال کر لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ غرور کی اونچی کرسی پر بیٹھے ہوئے، اس طرح کہتے ہوئے بھی لوگوں نے اس وقت یہاں پر تبصرہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے جو مولانا کے آس پاس میں ہیں ان کو جو ہے وہ ٹویٹر کے ہینڈلرز دکھائیں، مولانا سے بتائیں کہ آپ کے رائے سے بہت بڑا طبقہ اتفاق نہیں رکھتا۔ تو ناظرین گرامی یہ صورتحال ہے۔ میں نے صرف ان تمام چیزوں کا تبصرہ آپ لوگوں کے سامنے کیا جب کل سے مولانا کی ویڈیو، اس سے پہلے بھی مولانا محترم پر مختلف قسم کی تنقیدیں ہوئی ہیں ان کے الگ الگ بیانات کو لے کر کے، کبھی جو ہے وہ اچھا بیان دے دیتے ہیں تو ان کی ویڈیو وائرل کر کے ان پر جو ہے اچھائی کے تبصرے بھی شروع ہو جاتے ہیں، کبھی اس طرح کے تبصرے آ جاتے ہیں تو گھماسان لگ جاتی ہے۔ اس لیے جو آس پاس میں رہتے ہیں مولانا کے پاس میں، ان کو چاہیے کہ ان تمام تبصروں کو نکالا جائے اور مولانا کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ جو ہے مولانا دوبارہ کسی انٹرویو کو بیٹھیں تو اس طرح کے بیان بازیوں سے کم پرہیز کریں۔ ٹھیک ہے ان کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے، لوگوں کے الگ الگ نظریات ہوتے ہیں، مجبور ہیں جمعیت کے صدر ہونے کے ناطے، مجبور ہیں ایک اسلامی شناخت رکھنے کے ناطے، مجبور ہیں ایک عالم دین ہونے کے ناطے، مجبور ہیں ایک بہت بڑا طبقہ ان کے ساتھ ہونے کے ناطے، تو ایسے میں ایک بہت بڑا طبقہ ان کا نظریات سے بھی اختلاف رکھتا ہے، اور یہ وہ پڑھا لکھا طبقہ ان سے نظریاتی طور پر اختلاف رکھتا ہے جو سوشل میڈیا میں متحرک ہے، انگریزی میں گالی دے رہا ہوتا ہے، ہندی میں گالی دے رہا ہوتا ہے، کوئی اردو میں گالی دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ ایک شناخت بن چکے ہیں، جمعیت کی اپنی ایک پہچان بن چکی ہے، ایسی صورتحال میں ان لوگوں کی بھی نظریات کا جو ہے پوری طرح سے احترام کرنا چاہیے جو ان سے اختلاف رکھتے ہیں۔ مولانا ممکن ہے کہ اسدالدین اویسی سے پوری طرح سے جو ہے ان سے نجی تعلقات سب کچھ اچھے ہوں، لیکن سیاسی اختلافات پر جب بات کرنے لگ جاتے ہیں تو مسئلہ بگڑ جاتا ہے۔ ان کے ساتھ موجود ایک بہت بڑے طبقے کو جو ہے اگر آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ وہ پاگلوں کی بھیڑ ہے، دیوانوں کی بھیڑ ہے، اب پھر یہ دیوانے اور یہ پاگل آدمی سوشل میڈیا پر آپ کو پاگل کر کے رکھ دیں گے۔ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اسدالدین اویسی کے وہ بیانات جو انہوں نے پارلیمنٹ میں دیے، سی اے این آر سی کے خلاف دیے، ٹرپل طلاق کے موقع پر جب انہوں نے بڑے پیمانے پر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین ہونے پر گستاخ رسول کے خلاف جو انہوں نے احتجاجات کیے، ان کے آمد کے لیے ان کے استقبال کے ہونے والے ایک ہزاروں لاکھوں لوگوں کی بھیڑ اور ان پر لگنے والے نعرے کو لے کر کے کسی نے شیئر کرتے ہوئے مولانا کے کہا کہ کبھی آپ پوری بھارت کی تاریخ میں آپ کا اس طرح استقبال ہوا ہے؟ موازنہ کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو بھارت کے پورے مسلمانوں کے ٹھیکیدار سمجھ رہے ہیں تو کوئی ایسی ویڈیو دکھا دے کہ آپ کا استقبال اس انداز میں مسلمان کر رہے ہوں۔ اس طرح کے سوالات کے ساتھ ٹویٹر اور سوشل میڈیا اور فیس بک میں یہ سوالات اٹھا کر کے مولانا کی تصویر کے ساتھ الگ الگ میمز بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ممکن ہے کہ معمولی سی سیاسی نظریاتی اختلافات کی وجہ سے مولانا نے یہ بول کر کے چلے گئے ہوں، لیکن سوشل میڈیا میں ہنگامہ بپا ہے، یہ مولانا کو سمجھنا ہوگا، اور جو آس پاس میں ہیں وہ یہ ویڈیو ان تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ مولانا کو سمجھ میں آئے۔ میرے لیے بڑے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بہت ہی قابل احترام دوست محترم جناب اسدالدین اویسی صاحب، جو اس وقت پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی زبان ہے، اور میں ان کے سامنے نہیں کہہ رہا ہوں، میں پیچھے میں بھی کہتا ہوں
किसी खौफ के बगैर, किसी लालच और तमा के बगैर, और सिर्फ जज्बात में मुश्तइल होकर नहीं, दलील की कुव्वत के साथ जिस तरह ये अपनी बात पेश करते हैं, दिल से दुआ निकलती है। अल्लाह ताला उनके बाल तरक्की अता फरमाए और इनसे मिल्लत की तर्जुमानी की ज़्यादा खिदमत ले और इनकी हिफाजत फरमाए। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस कमेटी के कि आपने इसकी कोशिश की। इस वीडियो के बारे में नाजरीन आपकी क्या राय है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं। वीडियो को आप पूरा देखें और लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की वीडियो आपके पास पहुंचती रहेंगी। इंशाअल्लाह आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और फिर अगली नई वीडियो में हम आपके साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए आपसे दुआओं की गुजारिश। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।